وہاں پر محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے. پتہ نہیں کتنے ارب کتنے خرب لوگ ہوں گے. توجہ میری طرف رکھیے گا. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کیفیت میں اب نبی پاک کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ پیارے آقا کے پاس کیسے جا سکیں گے؟ اتنے اربوں لوگوں میں کون ہوگا جو نبی پاک کے پاس جا کر ان سے شفاعت کی خیرات لے سکے گا؟ اتنا کراؤڈ ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے نبی پاک اجازت دیں گے، جسے اپنے قریب بلائیں گے، اس کا کام آسان ہو جائے گا. اب غور کریں کہ بے شک جو نبی پاک کے قریب ہو گیا، پیاس لگے گی تو نبی پاک جام کوثر عطا فرمائیں گے. اعمال نامے کھلیں گے تو پیارے آقا اپنے کرم سے ہمارے اعمال نامے پہ پردہ ڈال دیں گے. مگر کمال دیکھیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر عطا فرمائیں گے. اور یہ وہ جام ہوگا، یہاں بھی اگر گرمی کے دن ہو تو ایک گلاس سے پیاس بجھتی نہیں، دوبارہ پیاس لگتی ہے، پھر پیاس لگتی ہے. اس دن جب سورج 1 میل پر ہوگا، پیاس کا عالم کیا ہوگا. مگر جام کوثر کا کمال یہ ہے، ہم جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں امام صاحب سے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. فرمائیے ایک ایسا جام ہوگا، یہ جام کوثر ایسا ہوگا جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. تو پیارے آقا اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے. تو سمجھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پرابلمز بہت ساری ہیں اور سولوشن نبی پاک کے پاس ہے. تو اب جو پیارے آقا کے قریب ہو گیا، کون قریب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے زیادہ درود پڑھے ہوں گے وہ زیادہ قریب ہوگا. اب غور کر لیں ہم کتنے درود پڑھتے ہیں. فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، اور ٹائم نہیں تو درود پاک کے لیے وقت نہیں ہے. میں ایک تصور دیتا ہوں آپ کو، اللہ کرے میری بات کو پک کر سکے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. امیجینیشن، جب تسبیح ہاتھ میں ہونا اور درود پاک پڑھ رہے ہو آپ، اور کوشش کریں کہ اگر کہیں واک کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں، محشر کا میدان ہے، اتنے قدم اپنے نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. سچ بتاؤں پھر تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا. بندہ کہے گا اور کچھ درود پڑھ لوں اور کچھ قریب ہو جاؤں، اور پڑھ لوں اور قریب ہو جاؤں، کیونکہ جو زیادہ درود پڑھے گا وہ زیادہ قریب ہو جائے گا. تو سبحان اللہ، محشر کے دن اگر قرب مصطفیٰ چاہیے تو درود پاک کی کثرت کیجیے. یہ سب سے آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے درود پڑھتا رہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا میٹر جاری رہتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جمادی الاخری کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور یہ مہینہ ایک بہت عظیم ہستی کی ہمیں یاد دلاتا ہے. اور وہ ایسی ہستی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری ساری اہل زمین کے یعنی دنیا کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اب میرے آقا فرماتے ان کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا. ایسا کون ہے کہ جس کا ایمان ساری امت کا ایمان ایک طرف، اس کا ایمان ایک طرف. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت بات ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ سے لے کر قیامت کے دن اٹھاؤں گا. کیا مبارک ہستی ہیں. جمعہ کے خطبے میں اب ایک جملہ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء. نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان کی اسٹرینتھ کیسی تھی، بھروسہ کیسا تھا اللہ اور اس کے رسول پر. بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے. 27ویں شب رجب کی، اگلا مہینہ انشاءاللہ شب معراج منائیں گے. اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کرم ہوا جو کائنات میں کسی اور پر نہیں ہوا. نبی پاک کو وہ انعام دیا گیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا. رب نے پیارے آقا کو اپنا دیدار نصیب فرمایا، اپنے پاس بلایا، اور سبحان اللہ جنت کی سیر بھی ہوئی، ساتوں آسمان کی سیر ہوئی، مسجد اقصیٰ میں جا کر نبیوں کی امامت ہوئی. بڑا طویل واقعہ ہے جو انشاءاللہ شب معراج کو آپ سنتے بھی ہیں اور پھر سنیں گے، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے. محبتوں والوں کا تو ایمان تازہ ہی ہوتا ہے. اب جب نبی پاک علیہ السلام یہ رات کے تھوڑے حصے میں سارا سفر کر کے آ گئے تو فجر کی نماز کے بعد
مکے میں نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں، نبیوں کی امامت بھی کی ہے، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا لاجیکلی سمجھیے، کچھ لوگ ایمان والے تو بڑے خوش ہوئے، مگر جو بے ایمان تھے، منافق تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی رات ہو رہی ہے، ہم ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا وانا کھائیں گے، اور فجر کی نماز میں مسجد میں آپ کو کوئی شخص ملے کہ میں رات امریکہ گیا تھا اور صبح واپس آ گیا ہوں۔ آپ کہیں یار رات بھی ہمارے ساتھ تھے، فجر میں بھی ہمارے ساتھ ہو، امریکہ تو جانے کے لیے 20-25 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جانا آنا، ایئرپورٹ جانا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ لاجیکلی تو پاسبل نہیں ہے۔ ہوا یہی کہ لوگوں نے ابو جہل کو بلا لیا، اے ابو جہل آؤ، اب تمہیں ایک اور موقع مل گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ابو جہل آیا تو اس نے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں، اور پوری تفصیل بتائی۔ تو نبی پاک سے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ اور میں لوگوں کو لے آؤں، ان کے سامنے بھی یہ بیان کریں گے؟ کہ بالکل کروں گا۔ لوگ جمع کی، ابو جہل نے نیت غلط نیت تھی کہ معاذ اللہ نبی پاک کا مذاق اڑانا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان بدبختوں کو جمع کیا گیا، اور نبی پاک نے ان کے سامنے جب یہ دہرایا تو خوب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ پوائنٹ مل گیا ہے ابو بکر کو نبی پاک سے دور کرنے کا، بہت قریب ہے نا ان کے، بڑی پیار کرتے ہیں ان سے، بڑے تاجر بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان لانے سے مسلمانوں کو تقویت مل گئی تھی، وہ چاہتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہم معاذ اللہ اس راستے سے ہٹا دیں۔ یہ پہنچ گئے ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر گھر سے باہر آتے ہیں، سوال ہوتا ہے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہا فرماتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے۔ حالانکہ بیت المقدس اس زمانے میں مکے سے 1 مہینے کا راستہ تھا، گھوڑے یا اونٹ پر جائیں تو 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ واپسی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا واقعی میرے آقا نے ایسا فرمایا؟ ابو جہل کہتے ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ کہا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتے ہیں ابو بکر تم یہ کیسے بات کر رہے ہو، کیسے یقین کر رہے ہو؟ کیا کمال کا جواب دیا صدیق اکبر نے، فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں۔ وہ کہتے رب ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں مانتا ہوں رب ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں کہ جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ جبرائیل موجود ہیں، قرآن ہمارے سامنے وہ بیان کرتے ہیں کہ رب کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں یہ رب کی کتاب ہے، میں نے قیامت دیکھی نہیں، میں قیامت پر ایمان لایا، جنت اور دوزخ موجود ہے، اس کا تو اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اگر اتنی بڑی بڑی باتیں مانی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ صدیق کے 2-3 معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ صداقت والا، ایسا بندہ جو کسی کی بات کو آگے بڑھا دے، اس بات کو کنفرم کر دے، اور اللہ نے صدیق اکبر کو یہ شرف عطا فرمایا۔ مگر اس واقعے سے بڑی کمال کی 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس زمانے سے کچھ لوگوں کو معراج کی رات پرابلم ہوتی ہے، اس زمانے سے جب بھی واقعہ معراج بیان ہوگا کچھ لوگوں کو، ابو جہل کے ساتھیوں کو اس وقت بھی پرابلم ہے، اور آج بھی آپ شب معراج کو جب معراج کا واقعہ بیان کریں تو کچھ لوگوں کو آج بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ خوشیاں منانے والے تھے، اور آج بھی عاشقان رسول نبی پاک کی معراج کی رات آپ کو خوشیاں مناتے نظر آئیں گے۔ خود سوچ لیجیے کون کس لائن پہ چل رہا ہے، کچھ صدیقی لائن پر ہیں، کچھ ابو جہل کی لائن پر ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں یہ سمجھا دی ہے، وہ تو پنجابی وچ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ جب پتہ چل گیا نبی پاک نے فرمایا تو لبیک فوراً ایکسپٹ کیا۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں سوشل میڈیا پر جو مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اسلام کے یہ احکام کی لاجک کیا ہے، قرآن میں ایسا کیوں فرمایا ہے، عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے، عورت کے پاس طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، عجیب عجیب سوال دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور آج کا نوجوان علماء کے آگے پیچھے کہ جناب اس کی لاجک بتا دیں، اس کی حکمت بتا دیں، اس کے پیچھے کیا رب نے کیوں یہ آرڈر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب اتنی غیب کی باتیں ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ کے احکام پر دلائل نہیں مانگے جاتے۔ ہمارا کام ماننا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے شریعت کے ہر آرڈر پر لبیک کہنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ بات بھی صدیق اکبر کی زندگی سے ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہے۔ اب ذرا ایک اور بات سمجھیے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایکسپٹ کر لیا، فوراً اس بات کو ایگری کیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے مزید سوال نبی پاک سے کیے، اچھا آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو ہمیں بیت المقدس میں کتنی پلر ہیں، مثال کے طور پہ کلر کون سا ہے، اس کے پیچھے محراب کیسی ہے،
اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آج آپ کی کالونی میں آیا ہوں, آ کے میں اسٹیج پہ بیٹھ گیا ہوں. میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے آ کے اس کو غور سے دیکھا نہیں ہے. یا کتنے ہیٹر لگے ہوئے ہیں, کتنی لائٹیں لگی ہوئی, یہ مجھے پتا نہیں ہے. میں بیان بھی کروں گا, چلا بھی جاؤں گا, بعد میں کوئی پوچھے گا تو کہوں میری توجہ میں اس لیے گیا نہیں تھا نا, میں بیان کرنے گیا تھا. ہاں مجھ سے یہ پوچھو کہ لوگ کس طرح بیٹھے تھے, میں شاید یہ بتا دوں گا. تو نبی پاک تو نماز پڑھانے گئے تھے, لیکن اس بدبخت نے نبی پاک سے سوال کیا کیا کہ بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں, اس کے پلر کتنے ہیں, اس کا نقشہ کیسا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ رب کریم نے بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. جبریل امین نے وہ پوری منظر کشی آپ کے, آج ہم کہتے ہیں 3D امیجنیشن, 3D اینیمیشن. اللہ اکبر. یہ 1500 سال پہلے بھی ایک 3D اینیمیشن سامنے آئی تھی. میرے آقا فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو. ابو جہل پوچھتا رہا, نبی پاک دیکھتے رہے اور دیکھ کر بتاتے رہے. سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بیت المقدس گئی نہیں ہے, اتنا پرفیکٹ جواب کیسے دے رہے ہیں. مگر جس نے ماننا تھا وہ اس وقت بھی مان گئے, نہ ماننے والے اس وقت بھی نہ مانے. اب ایک اور, اب چلیے یہ باتیں تو ہو گئی اس حضرت صدیق اکبر کی شان کی. جب بات چلی ہے تو آج وسوسے کی ایک کاٹ بھی کر دیتا ہوں. آج بھی جب بھی شب معراج آتی ہے نا, ایک ہی مہینہ باقی ہے, تو آپ کو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے معراج تو ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. یعنی ان کو معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش کرنی ہے. حالانکہ کمزوری نکال کوئی نہیں سکتا, اللہ نے بنایا ایسا باکمال ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. اب ذرا لاجیکلی بچے بھی بیٹھے ہیں, میری بات سنیے گا. کوئی شخص آپ کا بیٹا صبح آپ اٹھے فجر پہ, تو بیٹا کہے کہ ابو جان رات کو خواب میں امریکہ گیا تھا. دوسرا بیٹا کہے ابو جان میں رات کو خواب میں لندن گیا تھا. تو آپ کیا کہیں گے, بیٹا خواب میں تو سارے ہی جاتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, نارمل سی بات ہے. ایسا ہی ہے نا, کوئی جھگڑا ہے خواب میں, کوئی بندہ سیر کو دنیا بھر کی کر کے آ جائے, کوئی پرابلم, کوئی آرگیومنٹ, کچھ نہیں ہے نا, ہم بھی گھومتے رہتے ہیں. اگر نبی پاک کا اس دن دعویٰ یہ تھا کہ میں خواب میں معراج کو گیا تھا, تو ابو جہل کا اعتراض کیوں ہوا, مکے والوں نے مذاق کیوں اڑایا. غور کیجئے, یہ جو لڑائی ہے نا, یہ جو آبجیکشن ہے, یہ آرگیومنٹ ہی ہماری دلیل ہے کہ اس دن صبح ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے نبی پاک سے جو بحث کی, معاذ اللہ جو مذاق اڑایا, جو لوگوں نے جا کر سیدنا ابو بکر صدیق سے سوال کیا, یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ نفس نفیس خود میں نے رات معراج کا سفر کیا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ گئی ہو. یہ لاجیکلی جواب ہو گیا کہ پیارے آقا اگر یہ فرماتے کہ میں خواب میں گیا تھا, there is no argument, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم ہوئی جب نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا اور ایمان والوں نے اس دعوے کو بھی قبول کیا. تو یہ بات سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی ہستی ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اللہ نے ایسا زبردست ان کو کمال عطا فرمایا. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی شخصیت ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جناب نبی پاک سے دوستی کیسی تھی. 18 سال کی عمر میں, ان کی عمر تھے حضرت ابو بکر صدیق کی, اور نبی پاک کی عمر 20 سال. اس عمر میں آپ کی دوستی ہو گئی ہے, اور پیارے آقا کا 20 سال کا ساتھ ہے. اور اب جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا, اعلان نبوت کیا, سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. اچھا, خواتین میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. یہ بچوں کو یاد ہونا چاہیے, آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. مگر ایک اس میں بڑی خوبصورت بات سیکھنے کی ہے. یہ تینوں کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی اگر کوئی ہیں, ایک دوست ہے, ایک وہ بچہ ہے جس کی آنکھیں ہی نبی پاک کی گود میں کھلی ہیں, اور اب ایک نبی پاک کی زوجہ ہے. یہ تینوں کلوزسٹ پرسنالٹیز ہیں. مگر جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا, کردار ایسا دیکھا تھا, لمحہ نہیں لگایا, کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے. سیکھنے کو کیا ملا کہ نبی پاک کے جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ اتنا پیارے آقا سے متاثر ہوتا گیا, اتنا دیوانہ ہوتا گیا, اتنا گرویدہ ہوتا گیا. ہمارے بارے میں غور کر لیں, ہم لوگوں کو دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بڑے اخلاق والے ہیں, حضرت بیان بہت اچھا کرتے ہیں, حضرت دکھتے بہت اچھا ہے, فلاں مسکراتا بہت اچھا ہے, فلاں کے نام کے چرچے ہیں. لیکن جب ہمارے کوئی قریب آتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے, یہ غور کرنا ہے. ہماری فیملی کیا ہم سے خوش ہے, یہ غور کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن سے دنیا والے دعا کرواتے ہوں گے, مگر کیا کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ اور اگر گھر والے دعا نہیں کروا رہے, یا گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں کیسا ہے, تو غور کر لیں کہ اس کا مطلب ہماری خلوت الگ ہے,
ہماری جلوت الگ ہے. ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں, ہم اکیلے میں کچھ اور ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, پیارے آقا کی اس خوبصورت واقعے سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اکیلے میں بھی یہ خیال رکھیں کہ رب دیکھ رہا ہے. ہماری اگر خلوتیں بری ہیں تو پھر ہم اچھے آدمی نہیں ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا عبادت کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم با اخلاق ہیں اور اکیلے اندر ہمارے اخلاق اچھے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی کہ اچھی عادتیں 360 ہیں, اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک عادت پیدا فرما دیتے, یعنی اس کو ایک اچھی عادت آؤٹ آف دوز 360 مل جاتی ہے, اور فرمایا کہ اگر اس ایک عادت کی برکت سے اللہ کریم اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. 360 پیاری عادتیں ہیں, خصلتیں ہیں, جس سے رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, کوئی ایک عادت عطا فرما دیتا ہے اور اس میں جنت میں چلا جاتا ہے. مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کمال کا سوال کیا, کہتے حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر وہ ساری 360 خصلتیں ہوں, وہ ساری 360 عادتیں ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابوبکر تم ہو, تمہارے اندر وہ ساری 360 عادتیں موجود ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں یار کامیاب لوگوں کی 10 عادتیں پڑھو, فلاں کتاب پڑھو, فلاں کورس کرو, فلاں ورکشاپ کرو. میں تو نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں, اور ان تمام اچھی عادتوں کا مجموعہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کیوں نہ ہو, تربیت کس سے ملی, ساتھ کس کا تھا, دن رات کس کے ساتھ گزرے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی شاندار تربیت کا شاہکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اب ہمیں غور کرنا ہے, آج اتنے سارے بزنس مین بیٹھے ہیں, اتنے سارے جناب زمانے معاشرے کے عزت دار لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم نے واقعی جنت میں جانا تو یہ چیک کر لیں کہ ان 360 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت بھی ہے میرے اندر کہ نہیں. ہم آئیے غور کرتے صدیق اکبر کی عادتیں کون سی تھی, ان کا انداز کیا تھا. ان کا ایک بڑا پیارا انداز تھا کہ وہ مکے مدینے کی کچھ بچیاں ہوتی تھیں, وہ صدیق اکبر کے پاس آتی تھی اور بکری کا دودھ نکال آتی ہیں, کہتی ہیں حضرت بکریاں ہماری ہیں, دودھ نکال دیں. اب شفقت فرماتے بکریوں کا دودھ نکال کر بچیوں کو برتن بھر کے دے دیتے. اب آپ امیر المومنین بن گئے, آپ کا نام اعلان ہو گیا کہ آپ اب خلیفۃ المسلمین ہیں, لیڈر آف امہ ہیں. وہ بچیاں آ کر کہتی ہیں حضور ہم پہلے تو آتی تھیں بکریاں لاتی تھیں اور آپ دودھ نکال دیتے تھے, اب تو آپ بڑے آدمی ہو گئے, اب آپ کا اعلان ہو گیا ہے, اب تو آپ یہ کام نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم میرے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں دیکھو گی. آپ امیر المومنین بننے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ نکال کر ان بچیوں کے برتن بھر کر دیا کرتے تھے. پہلی عادت جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے, کیا سیکھ رہے ہیں اس سے کہ عاجزی, انکساری. اللہ شہرت دے دے, دولت دے دے, مقام دے دے, عزت دے دے تو پیر زمین پہ رہنے چاہیے, اپنی اوقات بندے کو نہیں بھولنا چاہیے. آج پیسے والے ہو جائیں تو غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں کہ یار کیسے بیان کروں لوگوں کو کہ میرے چچا کا بیٹا ٹھیلا لگاتا ہے. پرانے دوستوں سے نہیں ملتے, شرم آتی ہے کہ یار اس کے ساتھ کیسے بتاؤں کہ میرا بچپن کا دوست رکشا چلاتا ہے. کیوں, کوئی بات نہیں, ہم بھی تو وہیں تھے. اگر آج اللہ نے ہمیں آگے بڑھا دیا تو ہم کیا پرانے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں گے؟ ہمارا انداز بدل جائے گا, ہمارا انداز ٹور والا ہو جائے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اللہ پاک ترقی اور برکت بھی اسی کو دیتا ہے جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے. تکبر کرنے والے تو برباد کر دیے جاتے ہیں, تھوڑا عرصہ رہتے ہیں پھر بعد میں نظر بھی نہیں آتے. ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہے صدیق اکبر کی وہ عادت. میں نے کہا نا میں کچھ عادتیں آج بیان کرنے جا رہا ہوں, نوٹ کرتے جائیں کہ ہمارے اندر وہ عادت ہے کہ نہیں. اللہ اور عزت دے اور جھک جائیں اور پیار دیں. مجھے ایک دو جگہ پتا چلا کہ لوگ اپنے بوڑھے باپ کو اپنے دوستوں سے تعارف کروانے میں شرم آ رہی ہوتی کہ یار باپ کو پڑھا لکھا تو ہے نہیں, اب میں اپنے ایجوکیٹڈ دوستوں سے ملاؤں گا تو ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے. تو اس اولاد پر جو اپنے باپ کو ڈسون کرنے لگ گیا جب ترقی مل گئی. تو میں جو کچھ آج ہوں, ہم جو کچھ آج ہیں وہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے, یہ ان کی دعائیں, ان کی برکتیں ہیں. لیکن کبھی بھی عزت مل جائے, شہرت مل جائے تو انداز بھی بدلنا چاہیے. چیک کر لیں, اگر انداز بدل رہا ہے تو واپس اپنی اصل کی طرف آئیں, غریبوں کے ساتھ تعلق رکھیں. بلکہ تکبر کو صاف کرنے کا ایک طریقہ بھی علماء نے بتایا, روایتوں میں موجود ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ یار میرا انداز چینج ہو گیا ہے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں, اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں, ان کے گھر چلے جایا کریں, اپنا سامان پبلک میں خود اٹھائیں. شرم آتی ہے نا میرا بیگ میں اٹھاؤں, میرا سامان میں اٹھاؤں, ملازم موجود ہے نہیں, چپل اپنے خود اٹھائیں تاکہ یہ دل سے جو کلف ہے نا یہ اتر جائے.
کیونکہ تکبر کرنے والا جس کے دل میں، حدیث بڑی مشہور ہے سب کو یاد ہوگی، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ نا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو تو جنت میں نہیں جائے گا جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، اسٹائل ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے۔ وہ واقعہ سنا ہوگا نا، اپنے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار جدھر جاتا بادل بھی اس کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک گناہگار شخص، اس نے سوچا اتنا گناہگار ہوں، یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے بادل اس کے ساتھ جاتا ہے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی مجھ پر بھی رحمت کی برسات ہو جائے گی۔ بڑی اچھی نیت کے ساتھ جا کر وہ غریب اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب نیک بندے کے دل پر شیطان نے اٹیک کیا، وہ کہتا ہے تم میرے برابر میں، شرم نہیں آتی، تم کہاں میں کہاں، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے۔ گناہگار آدمی پہلے ہی شرم سے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، چلنے لگا۔ جب وہ چلنے لگا تو کمال یہ ہو گیا کہ وہ جو بادل تھا وہ گناہگار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی آئی کہ جا کر اس دونوں سے کہہ دو کہ گناہگار بندے کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس نیک بندے کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کی پچھلی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ دس از تکبر، دس از پراؤڈ۔ احساس ہی نہیں ہے آج لوگوں کو، بالکل بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر سب سے پہلا کوئی گناہ ہوا ہے، سب سے پہلی اگر کوئی یوں سمجھیے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو وہ تکبر ہی تو تھا۔ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو؟ قرآن پڑھے نا، وہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ، یہ تکبر کی تعریف ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ غریب میں امیر، یہ نارمل صورت والا میں خوبصورت، یہ جاہل میں عالم، یہ کمزور میں طاقتور، صرف پیسے سے تکبر نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ جب بھی تکبر کی بات کرو کہتے ہیں تکبر تو پیسے والا کرتا ہے، میں تو پہلے ہی غریب۔ نہیں جناب، پیسہ بھی تکبر کا ایک سبب ہے، باقی بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ عبادت بھی تکبر لاتا ہے نا، عجیب بات۔ ہاں 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور اس کو یہ خیال آئے کہ باقی تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، میں 5 وقت کا نمازی، یہ بھی تکبر ہو گیا۔ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں کسی کو ذلیل سمجھوں، بے شک کوئی 1 وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں مجھے کیا پتا۔ تو عبادت تکبر لاتی ہے، علم تکبر لاتا ہے۔ کچھ لوگ علم حاصل کر کے دوسروں کو جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، عزت پیار جھک کے رہیے۔ صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے، مگر بکریوں کا دودھ دھو کر ان بچیوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور انداز، اب میں ظاہر بیان مختصر ہے ورنہ تو میں آپ کو بہت ساری عادتیں بیان کروں، پھر بھی میں 3-4 کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق کا ایک انداز دیکھیں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک نابینا بڑھیا خاتون کے گھر جاتے تھے اور اس کے گھر کے کام کاج کر کے آ جاتے تھے۔ ایک دن آپ گئے تو دیکھا کہ آپ سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا، آپ حیران کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کام کر کے چلا گیا۔ دوبارہ دوسرے دن گئے تو پھر کوئی کام کر کے چلا گیا، تیسرے دن گئے آپ سے پہلے ہی گھر کے کام کاج، برتن بھی صاف، گھر میں صاف صفائی جو بھی پکانا کھانا وغیرہ سب ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کے نیکی کر جاتا ہے؟ آپ چھپ گئے، آپ نے کہا رات ہی رکتا ہوں چیک کرتا ہوں ہے کون۔ رات رکے تو صبح دیکھا کوئی اور نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں، یاد رکھیے نبی پاک یہ صحابہ ون آف دا ٹاپ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ ہیں۔ ان دونوں کی عادت کیا تھی؟ ایک بوڑھی خاتون ہے اور وہ بھی نابینا ہے۔ آپ اس کے پیچھے لاجک سمجھیے، اس نابینا خاتون کو نہیں پتا کون آ رہا ہے گھر پہ، امیر المومنین آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہے کام کر جاتا ہے۔ کیا گھرانہ ڈھونڈا تھا خدمت کا۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ کبھی زندگی میں ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں جن کو پتہ بھی نہ چلے مدد کس نے کی ہے۔ ہاں یہ وہ نیکی ہے نا، عادت ڈھونڈنی ہے نا، جنت والی عادت چاہیے نا، مدد بھی کریں اسے پتہ بھی نہ چلے مدد کس نے کی ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے مدد کر دے تو اس کو ساری زندگی یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا میرے پاس نوکری لینے آیا تھا، بھول تو نہیں گیا میں نے قرضہ دیا تھا تمہیں، تو کاروباری میں نے سکھایا ہے، چپل پہن کر آیا تھا آج گاڑی والا ہو گیا، احسان یاد ہے نہیں میرا؟ تیری بہن کی شادی میں نے جہیز دیا تھا۔ استغفر اللہ،
کبھی اس غریب کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ جس کو امیر بار بار یہ یاد دلاتا ہو کہ تیری میں نے مدد کی تھی، تجھے سپورٹ کیا تھا، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں کئی بار یہ واقعہ بیان میں کر چکا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں کراچی کی بات ہے، ایک بزنس مین کے گھر مجھے لے گئے ملاقات کروانے. ان کا بڑا سا پارک گھر کے باہر لان تھا، لان میں ہم بیٹھے تھے، تو ملازم جو تھا وہ چائے لے کر آیا. جب وہ چائے لے کر آیا تو وہ جو سیٹھ صاحب تھے جن سے مجھے ملانے لے گئے تھے، جیسے ہی ملازم آیا نا تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں یہ میرا ملازم 25 سال سے ہے اور اس کی بہن کی شادی میں نے کرائی، اس کو میں نے گھر بنا کے دیا، اس کا فلاں کام کروایا. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ ملازم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کتنا اس کا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ نے اپنے ملازم کی کیا خدمت کی ہے، اور یہ آج مجھے بتایا. نہ جانے کتنی بار بیچارہ وہ جب چائے لے کر آتا ہوگا، نہ جانے ہر مہمان کو وہ بتاتے ہوں گے، اور وہ روز رات کو گھر جا کے روتا ہوگا کہ کاش میرے مولا میں نے اس سے مدد نہ لی ہوتی. آپ سوچتے ہیں، کبھی سوچیں، کبھی کسی کا احسان نہ جتائیں. میری اور آپ کی اوقات کیا اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی، ہم نے کسی کی شادی کروا دی، کسی کا علاج کروا دیا، ارے اللہ نے دیا تو ہم نے کروایا. میرے اور آپ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے. میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ ماں بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، بچی کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں. ایسا کیا کیا میں نے اور آپ نے کہ مجھے اور آپ کو رب نے دینے والا بنایا اور اس بیچارے غریب کو مانگنے والا بنایا؟ صرف رب کی مہربانی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کروں، مولا سے کہوں مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اور آج دے کر اتراتے ہیں، دے کر جتاتے ہیں، غریب کے ساتھ تصویر کھنچوا کر اور اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کوشش کیجئے، ایسی نیکی کیجئے کہ صرف میں جانوں، میرا رب جانے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کسی خاندان کو تلاش کریں جس کی مدد کریں اور اسے پتہ نہ لگنے دیں مدد کرنے والا کون ہے، اور ہو سکے تو کوئی سید فیملی ڈھونڈ لیں. ہاں آل رسول کی خدمت کر لی نا، اور نبی پاک کی جب نگاہ رحمت ہو گئی تو بگڑی ویسی بن جانی ہے، مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے ہیں. آپ خود بتائیں نا، آپ سے کوئی آپ کا دوست ملے اور جب بھی آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آئے، آپ کے بچوں کی خیر کرے، آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کتنا اچھا لگے گا آپ کو. یار میرا دوست ہے، میرے بچوں کی فکر کرتا ہے. جب آپ پیارے آقا کی اولاد کی فکر کریں گے نا، غریب سید صاحبان کی خدمت کریں گے، پھر دیکھیں کیسے وارے نہیں آرے ہو جاتے. دوسری عادت سامنے آ گئی کہ مدد کرنی ہے مگر جتانا نہیں ہے، احسان نہ جتائیں. یہ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. یہ جو ہم چیریٹی کر رہے ہیں اور اگر تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں نا تو ڈیلیٹ ہو گئی، چیریٹی تو ختم ہو گئی، الٹا دل آزادی کا گناہ بھی رہ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک اور عادت، ہائے ہائے کیا ہستی ہیں جو جتنی عادتیں پڑھتے ہیں کمال کی ہیں. ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدد کیا کرتے تھے. اچھا انہی سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا. آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے اب ان کی مدد نہیں کرنی. ہر مہینے کوئی مدد کرتے تھے، آپ نے قسم اٹھا لی. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی مدد کریں اور پتہ چلے وہی ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، یا اس نے فلاں میرے بارے میں یوں کیا، اب میں پیسے اس کو نہیں دوں گا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. آپ نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے مصطح کی مدد نہیں کرنی. اب یہ نارمل شخصیت تو تھے رہی، آپ کی اس ادا پر، آپ کے اس کام پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، وحی نازل ہوتی ہے. وہ آیت سنیے قرآن کی، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 22. اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں. جبریل امین نے قسم کھائی تھی، قرآن کہتا ہے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اور پھر ایسا کریں گے تو اللہ سے انعام کیا ملنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
انعام. جب نبی پاک نے یہ آیت حضرت جبریل سے لے کر سن کر وہی آئی اور حضرت ابوبکر کے سامنے پڑھی. ابوبکر کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے معاف کیا, میں مستح کو جو وظیفہ دیتا ہوں میں اس کو جاری کر دیتا ہوں, یقیناً میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے. اب یہاں پھر دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. قرآن نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بیان فرمایا, مگر فرمایا کیا, کن الفاظ کے ساتھ آپ سے بات کی. قرآن کہتا ہے اولو الفضل, یعنی فضل والے. اللہ اکبر, یعنی پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑھ کر فضیلت والے امت میں کوئی ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے. یہاں ایک اور بڑی پیاری بات, ایک حدیث سنیے گا, بڑی کمال کی حدیث ہے, تھوڑا مشکل کام, لیکن اسلام کا حسن دیکھیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان افضل الصدقۃ صدقۃ علی ذی الرحم الکاشف. فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے, بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے. یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, میرا رشتہ دار بھی ہے اور میرے بارے میں غلط باتیں بھی لگاتا ہے. افضل صدقہ وہ ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے, اس کی مدد کی جائے, اس کی ہیلپ کی جائے. ہے نا اسلام کی خوبصورتی. ہم تو فوراً تعلق ختم کر لیتے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اس کا دل صاف ہو جائے گا, دوستی ہو جائے گی, محبت ہو جائے گی. اصل میں اسلام کو پسند ہی یہ ہے کہ مل جل کر رہیں, پیار سے رہیں, محبت سے رہیں. کیا کمال کا جملہ ہے اس آیت میں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کر دیں, اور کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اب یہاں بھی ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دل میں دشمنیاں پالی ہوں گی. میں فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتا, ہم فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, ہم فلاں سے بات نہیں کرتے, میں تو چھوڑوں گا نہیں, بس موقع ملنے کی دیر ہے, انتظار کر رہا ہوں, بس کسی دن میرے ہاتھ کے نیچے آئے پھر بدلہ لوں گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہم مسلمان ہیں, ہم اس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں جنہوں نے اپنے جان کے پیاسوں کو معاف فرمایا, سوسائڈ اٹیک کرنے والوں کو معاف کر دیا. نعت کا شعر تو یاد ہوگا نا, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. نعت سب کو یاد ہے. کبھی ہوا زندگی میں کہ کسی گالیاں دینے والے کو ہم نے دعائیں دی؟ ارے کوئی ایک گالی تو دے, پھر ہم بتاتے ہیں ہم کو کتنی گالیاں یاد ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اگر واقعی سچے عاشق رسول ہیں اور اچھے مسلمان ہیں تو پھر یہ انداز نہیں ہے, معاف کرنا ہوگا, درگزر کریں. بلکہ حدیث سن لیں, یہ حدیث ڈرا دیتی ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے, ہم پر رحم کیا جائے, ہم سے حساب کتاب میں آسانی کی جائے, تو آپ بھی تو آسانی کریں نا. ملازم کی ایک غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, گالیاں نکالتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. اچھا بعض اوقات ملازم غریب ہوتا ہے, بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, پتہ ہے کچھ کہوں گا تو نوکری چلی جائے گی, کیسے صاحب سے بات کروں. نہیں, دل رکھتا ہے وہ. اگر اللہ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کر دی تو ظالم کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بیوی پہ سختی کرتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اسلام یہ درس نہیں دیتا ہے. معاف کیجیے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا یہاں بیٹھا ہے جو کسی چھوٹی بات پر, کسی بھی بات پر اپنے رشتہ داروں سے, اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے دور ہو گیا ہے, دل بڑا کرے, معافی مانگ لیں, معاف کر دیں, ملا لیں, ہم جوڑنے کے لیے آئے. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو یہ 3 کام کر لے اللہ اس کو جنت میں گھر بھی دے گا, اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا. میں اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے دیکھی سوسائٹی بڑی پیاری بنی ہوئی ہے. اگر آج میں ایک اعلان کر دوں کہ جو کوئی 3 کام کرے اسے ریور سائڈ میں 2000 گز کا 4 کنال کا پلاٹ ملے گا, تو آپ کہیں گے 3 کام کوئی بھی ہے, اوکے ہے, بس کنال بتائیں, پلاٹ کدھر ہے. 3 ہی کام ہے نا, کر لیں گے, بعد میں بتا دینا, جو بھی ہوں گے کر لیں گے. میں آپ کو وہ 3 کام بتا رہا ہوں جو نبی پاک نے وعدہ فرمایا, کوئی کر لے تو اللہ جنت میں گھر بھی دے گا, حساب بھی آسانی سے لے گا. سچ بتاؤ 3 کام سننے سے پہلے ہی مان لینے چاہیے, جو بھی فرمایا کر لوں گا, جنت میں گھر مل گیا اور اللہ حساب میں آسانی کر دے, یہ مہنگا سودا نہیں. 3 کام کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے, عادت بدلنے کی دیر ہے. کیوں بدلہ لینا ہے, کیوں ہر توڑنے والے سے لڑائی کرنی ہے. ایک تو عجیب سا جملہ مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں,
بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے سمجھ نہیں آتا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. نہیں جناب، شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو پتھر مارے گئے ہیں، نبی پاک نے دعائیں دی ہیں، گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں. ہم گالیاں سن کر گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، حضرت صدیق اکبر کی اس ادا کو سمجھیے. قرآن حکم دے رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور آگے کیا خوبصورت عبارت ہے، کیا خوبصورت آیت کا جز ہے کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. یقین کریں ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حساب کتاب دے کر بخشا جائے گا. ہمارا حساب کتاب پہلے ہی فیل ہے. ہمیں صرف رحمت چاہیے، ہمیں صرف معافی چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی بارگاہ سے درگزر چاہیے. اللہ سے معافی چاہیے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیں نا، کیوں دل میں لے کے بیٹھے ہیں؟ یار انسان ہیں ہم، فرشتے نہیں ہیں. ہمارے ملازم فرشتے نہیں، ہماری بیوی بچے خاندان کے لوگ دوست، ہم انسان ہیں، انسانوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں. معاف کر دیں. ہاں معاف کر دیں. معاف کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. شب قدر میں سب کو ایک دعا یاد ہوگی، ہم نے کئی بار یہ دعا کی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا معنی؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بہت پیاری دعا ہے. لیکن خود بتائیں، ایک بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، اور خود بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دعا کیسی ہوگی؟ اور ایک بندہ ہے جو اللہ سے کہے یا اللہ میں نے بندہ ہو کر سب کو معاف کر دیا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. فرق ہے نا دونوں دعاؤں میں، دونوں کی چاشنی میں فرق ہے، دونوں کی کنیکٹیوٹی میں فرق ہے. تو آج سے یہ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم مسلمانوں میں محبتیں پھیلانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ آج اپنا ذہن بنا لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس جو ہے وہ ادا کی طرف جائیں، اور آپ کے کون سی عادت کی بات کروں. آپ کا ایک غلام تھا، ایمان لانے سے پہلے وہ غلام منتر پڑھا کرتا تھا. اب اس نے کیا کیا، وہ منتر پڑھتا تھا اور اس کو لوگ مزدوری دیتے تھے. تو اب وہ ایمان لے آیا. اس زمانے میں منتر پڑھا تھا تو کسی کو وہ ملا تو اس نے کہا وہ پیسے تو لے کر نہیں گئے، اس کے بدلے دودھ لے جائیں. وہ بندہ گھر دودھ لے کر آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پی لیا. دودھ پینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے اس غلام سے پوچھا کہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ کہا حضور وہ میں پہلے منتر پڑھتا تھا، اس کی مزدوری میں یہ مجھے دودھ آج ملا تھا. آپ نے کہا لا حول ولا قوت، مجھے حرام مزدوری کا دودھ تم نے مجھے پلا دیا. اب آپ نے منہ میں انگلی ڈالی اور کلیاں کی، الٹی کی، اپنی باڈی سے وہ دودھ باہر نکالا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، کہہ رہے یا اللہ جو میری طاقت تھی وہ سارا دودھ میں نے نکال دیا ہے، میرے مولا جو میری رگوں میں رہ گیا تو معاف فرما دے. حالانکہ صدیق اکبر کا اس میں قصور نہیں تھا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا، مگر یہ عادت کیا تھی؟ میں تو آپ کو ان کی عادتیں بیان کرنے آیا ہوں نا، کچھ سیکھنا ہے نا میں نے اور آپ نے. عادت کیا تھی کہ ایک قطرہ بھی حرام کا میری باڈی میں نہیں جانا چاہیے. کیا یہ عادت ہماری ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہماری ہیں کہ ایک قطرہ، ایک روپیہ، کچھ بھی، ایک ذرہ بھی میری کمائی میں حرام کا نہیں ہونا چاہیے؟ آج تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا یار. پیسے آنے چاہیے، کہیں سے بھی آئیں، بس جناب آگے بڑھنا ہے، کیسے بھی کمانا ہے، مگر حلال ہو یا حرام آگے بڑھنا ہے. ریس لگی ہوئی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فقط حلال کمانا. ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. میرا رزق لکھا ہوا ہے، میں جلد بازی کر کے حرام سے کماؤں یہ میری مسٹیک ہے. اگر انتظار کروں گا رب حلال سے بھی عطا فرمائے گا، مگر آج انتظار نہیں ہے، آج ریس لگانی ہے، جلدی آگے بڑھنا. اچھا پھر ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں جو حل نہیں ہو رہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، برکت ہے نہیں، سکون نہیں ہے. اگر سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں تو سنیے. ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ جو بھی دعا کرے بندہ وہ دعا قبول ہو جائے. کتنا پیارا کام ہے. اگر کسی کوئی مستجاب الدعوات بن جائے اس کو تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اچھا نبی پاک نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنی مجاہدے کرو تب جا کے مستجاب الدعوات بنو گے. ون لائنر آنسر. نبی پاک نے فرمایا اے سعد تم اپنی غذا پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے.
صرف غذا پاکیزہ کرنی ہے، اپنی روزی پاکیزہ کر لیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار ایک بندے کو دیکھا، آپ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، آپ نے ایک بندے کو دیکھا جو رو رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، گر گڑا رہا ہے۔ آپ نے اللہ سے کہا مولا اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے، اس قدر تڑپ رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ ہاتھ آسمان کو چھو جائے۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنا ہے وہ حرام ہے۔ اب غور کر لیں، ہماری غذا پاکیزہ ہے، ہم حلال کما رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کچھ لوگ شیطان مردود ہے نا، کہتے ہیں باقی تو سارا حلال ہے، تھوڑی بہت ڈنڈی مارتا ہوں، تھوڑا بہت اس میں غلط آ جاتا ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ اچھا پھر شیطان ایک بیلنس شیٹ دماغ میں بنواتا ہے کہ میں جو ہے نا جو غلط کام کرتا ہوں نا، پھر اس کے سامنے مسجد میں چندہ بھی دے دیتا ہوں، 2-4 غریبوں کی شادی بھی کرا دیتا ہوں، حج اور عمرہ بھی کر لیتا ہوں، تو یہ لیول ہو جاتا ہے، یہ بیلنس ہو گیا نا، غلط کیا پھر ٹھیک کر لیا تو صحیح ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا شیطان کا وار ہے۔ پہلے 2 باتیں سمجھ لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں یار میری 90% روزی ٹھیک ہے، 8-10% 5% میں پرابلم ہے، مجھے ایک بات بتائیں، ایک بڑا سا برتن بالٹی لے آتے ہیں یہاں پر، دودھ کی بھر لیتے ہیں، اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ، 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیتے ہیں، آپ پیئیں گے اس دودھ کو؟ آپ منع کریں گے تو بتاؤں گا ساری بالٹی تو دودھ کی 2 ہی تو قطرے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ان 2 قطروں نے پوری بالٹی ناپاک کر دی ہے۔ ایسا ہی ہے آپ کی اور ہماری روزی میں اگر تھوڑا سا بھی حرام آ جائے نا، یہ اس کی برکت لے جاتا ہے، یہ بربادی لے آتا ہے، نہیں تھوڑا بھی نہیں چاہیے۔ اور جو یہ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ادھر نیکی کی، ادھر غلط کام کیا، ادھر نیکی کر لی، برابر ہو گیا، ایک جملہ یاد کر لیں، روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اس کو ہمارے حرام مال کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اس کو ہمارے کسی بھی مال کی دیں گے، مگر پاک ناپاک دے کر آپ اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ایک بندہ بادشاہ کی بارگاہ میں گیا اور ایک بڑا سا خوبصورت سا گفٹ دے کر آیا، پیکنگ ریپنگ، بادشاہ جو وہ چلا گیا، وہ پیک کھولا تو اس کے اندر بوتل نکلی، اس میں پیشاب بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ خوش ہوگا یا سزا دے گا کہ مجھے تحفے میں پیشاب دے کر گئے ہو، ناپاک چیز دے کر گئے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر رہے ہیں اور حرام سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں، آپ تھوڑا کمائیں، تھوڑا ہی صدقہ کریں وہ کافی ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسے سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں میں تو اس لیے زیادہ کماتا ہوں تاکہ غریبوں کی مدد کروں۔ تو بھائی حلال کمائیں نا، پہلے کما تو ٹھیک لیں، غریبوں کی مدد کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اب میں ایک اور لاجیکلی بات، یہ بات ہے بڑی کمال کی، کچھ لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے بار بار اس کو مجھے ریپیٹ کیا کہ یار ہم نے تو اس زاویے پہ سوچا کبھی نہیں تھا، ذرا تھوڑا سا جو سمجھدار لوگ ہوں گے میری بات کو پک کریں گے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں اس لیے زیادہ کما رہا ہوں کہ بچوں کے لیے رکھنا ہے، بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، رشوت کوئی لے رہا ہے، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے، پوچھو کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اب میرا جملہ سنیے گا، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنی زندگی میں جو کچھ آپ نے کمایا ہے اب تک، اپنی ذات پر کتنا خرچ کیا؟ غور کیجیے، میں آپ کو بتاؤں گا کتنا کیا، مشکل سے 5%۔ کوئی بہت زیادہ شوقین ہو نا، کپڑے وپڑے بھی پہنتا ہو تو بہت کچھ خرچہ کرنے کا شوق ہے تو میکسیمم 10%۔ اس سے زیادہ آپ اپنی باڈی پہ خرچ نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں پہ کرتے ہیں، فیملی پہ کرتے ہیں، دوستوں پہ کرتے ہیں، باقی چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی ذات پر آپ نے اب تک جو کمایا، جس نے جتنا کمایا، کوئی ہزاروں کمانے والا بھی بیٹھا ہوگا، کوئی لاکھوں والا بیٹھا ہوگا، کوئی کروڑوں والا بیٹھا ہوگا، اپنی ذات پر 5%۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اقرار کر لیں 5 سے 10% سے زیادہ آپ نے خرچ نہیں کیا ہوگا، باقی بچے ہیں، فیملی ہے، یا آپ کا سرمایہ موجود ہوگا، آپ چھوڑ کے جائیں گے دنیا میں۔ اب سنو میرا جملہ سن لیں، کماؤں 100 روپے، 100%، اپنے اوپر خرچ کروں 5 روپے، اور حساب پورے 100 کا دینا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر وہ حرام سے کمائے ہیں تو مار پورے 100 کی پڑنی ہے۔ کھاؤں 5%، اپنے اوپر خرچ کروں 10%، اور مار پورے 100 کی کھاؤں، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ بچوں نے تو کہہ دینا اللہ کی بارگاہ میں قیامت دن، یا اللہ ہمیں کیا معلوم ہمارا والد حرام کماتا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا حرام کمائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کدھر جائیں گے؟ جن کے لیے کمایا وہ سب سائڈ پہ ہو جانے، ان کے لیے چھوڑ کے پراپرٹیاں گیا، ان کے لیے جناب سرمایہ چھوڑ کر گیا اور حرام تھا اس میں، تو مار مجھے اور آپ کو پڑھنی ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب مجھے پورے 100 کا جواب دینا ہے تو 100 پورے حلال کمانے ہیں، بے شک وہ تھوڑے ہوں،
جب خرچ میں نے کرنی ہے اپنے پر 5-10 ہے تو کیوں پورے اتنے پیسے جمع کرنے کے چکر میں حرام کماؤں؟ میری بات ہے گہری، جلدی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جس کو سمجھ آئے گی وہ بات پکڑ لے گا کہ بات تو لاجیکلی ٹھیک ہے، قیامت کے دن حساب مجھے دینا ہے اور جن کے لیے کما رہا ہوں ان کو تو حساب نہیں دینا۔ پلیز اپنی روزی کو حلال کیجیے۔ بھروسہ ایکچولی حرام کی طرف بندہ جب جاتا ہے جب اس کا اللہ سے بھروسہ ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے حلال میں تو ملے گا ہی نہیں، سچ بولوں گا تو مارکیٹ ہی نہیں چلے گی، سارے لوگ غلط کرتے تو میں اکیلا کیسے آگے بڑھوں گا۔ یہ عجیب شیطان کا وار ہے کہ اب انسان کو حلال کی طرف آنے نہیں دیتا اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو رہ جائے گا، تیرے روزی کم ہو جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کافی عرصہ پرانی بات ہے، ایک بار میں اٹلی گیا، اسی طرح رزق حلال پر بیان ہو رہا تھا، تو اٹلی میں بیان کے بعد ایک نوجوان آیا میرے پاس، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے مولانا صاحب باتیں تو بڑی اچھی آپ نے کی ہیں مگر میرا اسٹور ہے یورپ میں، آپ کو پتا ہے کئی لوگوں کے اسٹور ہوتے ہیں، میرے اسٹور پہ میں شراب بھی بیچتا ہوں اور شراب کی وجہ سے سیل بڑی اچھی ہوتی ہے، شراب ہٹا دوں گا تو سیل کم ہو جائے گی، سیل کم ہوگی تو کرایہ بھی نہیں نکلے گا اسٹال کا، پھر میرے گھر کا بچوں کا سب کیسے چلے گا؟ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں حرام کماتا ہوں مجھے پتا ہے، مگر میں حرام کو چھوڑوں گا تو جیوں گا کیسے؟ میں نے کہا اچھا تو یہ تو احساس ہے تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں بالکل حرام کما رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ آپ جواب دیں کون ہے روزی دینے والا؟ رزاق اللہ ہے نا، سب کا ایمان ہے نا، اس نے بھی کہا اللہ ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اس وقت شراب بیچ رہے ہو، حرام کر رہے ہو، روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہے مل رہی ہے۔ میں نے کہا تم اللہ کو راضی کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ تمہارا اگر ایمان یہ ہے کہ رزق دینے والا رب ہے، آج تم اسے ناراض کر رہے ہو تمہیں پھر بھی روٹی مل رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں حرام چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا شروع کروں گا تو وہ رزق دینے والا میری روزی بند کر دے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ نوجوان زاروں کی طرح رونے لگا، کہتا بات سمجھ آ گئی مجھے، بس اب میں نے نہیں بیچتی شراب۔ 1-1.5 سال بعد میں پھر گیا، میں بھول گیا تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ملا، کہتے یاد ہے آپ پہلے آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں، کیا ہوا؟ کہتے یقین کریں جب سے شراب چھوڑی اللہ نے میرے رزق میں اور برکت ڈال دی ہے۔ اصل پرابلم یہ شیطان ہمت نہیں کرنے دیتا۔ ابھی بھی کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہوگا جس کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مجھے سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے مسلمان ہے اس کو خیال آتا ہے، مگر پھر سوچتا ہے یار پھر اتنا بڑا کاروبار، اتنے خرچے، اتنی امپائر کھڑی، اس کا ہوگا کیا؟ میں آپ کو اس کا قرآن سے جواب دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں یار پتہ نہیں میں یہ کاروبار بند کیا کدھر سے پیسے آئے، کیسے کام چلا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ آگے آیت کا حصہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کاش بھروسہ مل جائے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے میں سب پہ بھروسہ ہے، میرے رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ روزی دینے والا، ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ مالک ہے، ہم زبان سے کہتے ہوگا وہی جو اللہ نے چاہنا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارا پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باڈی میں ایک لکوڈ گیا، حالانکہ اس میں آپ کا قصور نہیں تھا، آپ نے اس کو وامٹ کر کے باہر نکالا اور اللہ سے عرض کرتے مولا جو نکال سکتا تھا میں نے نکال دیا، جو رگوں میں رہ گیا تو معاف کر دے۔ کتنا رزق حلال کا ذہن تھا۔ ہمارا ذہن ہے ہمارا بچہ کاروبار کرے، ہمارے گھر میں کوئی کاروبار کرے، کوئی نہیں پوچھتا، کہتے بس کما رہے ہو خوش رہو۔ بھائی حلال ہے کہ نہیں پوچھے، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، کسی عالم دین سے پوچھیں۔ اتنے سارے آن لائن اسکیم، اتنی ساری آن لائن ویب سائٹ، اتنے سارے آن لائن بزنس چل رہے، کبھی کسی نے سوچا کہ میں یہ پوچھوں تو صحیح حلال ہے کہ نہیں؟ آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، آپ کپڑے کے بیوپاری کے پاس جاتے، بتائیں یار کون سا کام کروں، کون سا لاٹ خریدوں، کون سے سیزن میں کون سا کپڑا لوں، کہیں ایسا نہ ہو ڈیڈ اسٹاک ہو جائے۔ ہر کاروبار سے پہلے آپ اس کاروبار کے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا کہ کاروبار سے پہلے کسی عالم دین سے بات کروں کہ حضرت میں یہ کاروبار کروں، یہ جائز ہے، ایسے خریدوں گا، ایسے بیچوں گا، اتنا نفع رکھوں گا، ادھار یہ ہوگا، کیش یہ ہوگا، معاملہ یہ ہوگا، کیا حرج ہے اس کو پوچھنے میں؟ اگر روزی ہی حلال نہیں ہے تو دعائیں قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل جائے۔ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، آپ ان کے بچوں، ان کی باڈی کو گرو ہی حرام سے کر رہے ہیں، نہ کریں ایسا۔ بالکل اسی طرح جب اپنے بچوں کی شادی کیا کرے نا، خاص طور پہ اپنی بچیوں کی، تو رشتہ ڈھونڈتے وقت یہ تو دیکھتے ہو خاندان کیسا ہے، یہ تو دیکھتے ہو پیسے کتنے ہیں، یہ تو دیکھتے ہیں جناب دکھتا لڑکا کیسا ہے۔
پہلے یہ تو دیکھیں کماتا حلال ہے کہ نہیں. اگر وہ حرام کما رہا ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں اپنی بچی کو دے رہے ہیں تو اس کی آنے والی نسلیں حرام کھائیں گی. سب چیزیں دیکھتے ہیں, کوئی یہ نہیں دیکھتا ایمان کیسا ہے اس کا, عقیدہ کیسا ہے. خاندان دیکھ لیا, پیسے دیکھ لیے, سب سے پہلے تو ایمان اور عقیدہ دیکھیں. ساری زندگی اگر آپ نے اپنے بچوں کو اولیاء, صحابہ, اہل بیت کی محبت پلائی اور ایسے خاندان میں شادی کر دی اپنی بچی یا اپنے بیٹے کی کہ جناب ان کا دماغ ہی کوئی اور ہے, تو آپ نے ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی. سب سے پہلے دین دیکھنا ہے, سب سے پہلے اللہ کی رضا دیکھنی ہے, پھر انشاءاللہ اللہ نے خوشی دینے والا تو رب ہے نا. اگر کوئی ایسا رشتہ ہم اپنے بچے کو کر رہے ہیں, اگر لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں, لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, اللہ ان کو راضی کر دے گا. ساری دنیا کی نعمتیں ہیں مگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہیں, پھر خود سوچیں آگے جا کے کیا ہونا ہے. تو بہرحال باتیں تو مجھے بہت یاد آ رہی ہیں. مجھے غار ثور کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. صدیق اکبر کی بات ہو, غزوہ تبوک کی بات نہ ہو, پھر بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے وقت کافی ہو گیا ہے, جو ہمارا بیان کا ٹائم تھا. تو میں امید کرتا ہوں کہ سارے اسلامی بھائی جو میں نے باتیں عرض کی ہیں, جن عادتوں پر ذکر کیا ہے, ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اس نیک عظیم بندے کی مبارک عادتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے. ایسے سچے عاشق رسول ہیں, اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے.